حضرات، آج یہ تاریخ ساز کانفرنس اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے اہداف کو سامنے رکھ کر منعقد ہو رہی ہے، اور میں اس کے انعقاد پر اپنی تمام قیادت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اہل حدیثوں، اللہ نے اس وقت میں مبنی بر حقیقت بغیر لگی لپٹی اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی جرأت مند، ایسی دور اندیش، ایسی مدبر، ایسی فعال، ایسی متحرک قیادت عطا فرمائی کہ جس قیادت نے اس کارواں کو اپنی منزل کی جانب، اپنے اہداف کے حصول کی جانب تیزی کے ساتھ رواں دواں کیا۔ اہل حدیث کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ گزشتہ سال یہ قیادت جس کے بارے میں بہت کچھ کہنے والے کہتے ہیں اور اپنے بھی بعض ناعاقبت اندیش لوگ عدل و انصاف سے عاری شہرت کے بھوکے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیادت کیا کر رہی ہے۔ قیادت دفتر سے نکلی، گرم ترین راتوں اور دنوں میں سندھ کے ریختاروں کو ایک ایک دروازے پہ جا کر دستک دی ہے، ایک ایک اہل حدیث کو بیدار کیا ہے۔ کارواں فروغ اسلام کے مختلف مرحلے آپ کے سامنے ہیں۔ قیادت ہی تھی کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے ایک ایک اہل حدیث کے دروازے پہ دستک دی، محبت کی دعوت دی، اتحاد کی دعوت دی، اخوت کی دعوت دی، پیار کی دعوت دی۔ اور میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج اس اسٹیج پر نمائندہ اہل حدیث موجود ہیں، اور یہ اس حقیقت کا بھی اظہار ہے، اس اعتماد کا بھی اظہار ہے کہ اس دور کے اندر اگر اہل حدیث کی کوئی صحیح نمائندہ قیادت ہے تو یہی قیادت ہے، اور اس ملک کے اہل حدیثوں کی کوئی اگر نمائندہ تنظیم ہے تو وہ صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ حضرات محترم، یہ حقائق آپ سے مخفی نہیں ہے کہ کوئی مرحلہ ہو، کوئی موڑ ہو، آپ کی قیادت نے ہر موڑ، ہر مرحلے پر اپنے فرائض کو سر انجام دیا ہے۔ اندرون ملک، بیرون ملک جمعیت کا نام روشن کیا، جمعیت کے کام کو متعارف کروایا، جمعیت کے پیغام کو ہر دل میں اتارنے کی کوشش کی۔ اور یہ کانفرنس بھی اصل مقاصد کے حصول کو سامنے رکھ کر کہ اس وقت ملک خطرات میں گرا ہوا ہے، اٹھو، اس قیادت نے پکارا، اور صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ اتحاد کی دعوت عام کرتے ہوئے، اتحاد کے علم کو بلند کرتے ہوئے تمام محب وطن قوتوں کو دعوت دی کہ آؤ اس وقت مل کے آگے بڑھے، اور بیرونی طاقتوں کی یلغار کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ ملک کے اندر ہنگامے ہیں، افراتفری ہے،
رہی ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی کہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بے لوث لوگ آگے بڑھے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے امیر محترم نے اپنی جماعت کے نام کو بلند کیا ہے، ذات کو نہیں، اپنے نام کو نہیں، بلکہ اپنے مسلک کی لاج رکھی ہے اور اپنے اسلاف کی روایات کو ایک بار پھر تازہ کیا ہے، اور جہاد وہ جہاد کیا ہے جس جہاد کے لیے سرور کائنات نے فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ جب لوگ مفادات کے اسیر بن کر، جب لوگ مصلحتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، یہ مرد حق کھڑا تھا اور ظالم اور جابر حکمران کو اکیلا تن تنہا، پارلیمانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایوان میں کھڑے ہو کر للکارا اور کہا کہ سب یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن اہل حدیث کا میر کارواں، اہل حدیث کا فتن کبھی بھی میدان سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر دنیا نے دیکھا عامر کی آمریت کا جنازہ نکلا ہے اور اہل حدیث کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ حضرات، اگر ان خدمات کا اس حوالے سے کہ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے بات لمبی ہو جائے، اس وقت اپنے اصل ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طرف پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف یہ سال تبلیغی نقطۂ نظر سے، دعوتی نقطۂ نظر سے، منہجی نقطۂ نظر سے، ناموس رسالت کے تحفظ کے نقطۂ نظر سے تحفظ ختم نبوت کے سال کے طور پہ بنایا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ یہ کوئی نئی بات نہیں، اہل حدیث شروع سے ہی ختم نبوت کا محافظ رہا اور آج بھی محافظ ہے، اور بالخصوص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عالمی حالات کے تناظر میں قادیانی گروہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے، قادیانی ناموس رسالت کے بھی دشمن ہے، اور اہل حدیث قادیانیوں کا تعاقب کرتے رہے، کر رہے